شان مسعود کو جو سینٹرل کانٹریکٹ دیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے، اس میں لکھا ہوا تھا آگے سبجیکٹ ٹو کیپٹنسی۔ 2013 میں شان مسعود نے اپنی سینچری جو اپنا ڈیبیو کیا تھا، 205 رنز کی جو اوپننگ پارٹنرشپ تھی وہ کسی حد تک پاکستان کی ساکھ کو بہتر بنانے میں کامیاب ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل MIB سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم ایک انپریڈکٹیبل ٹیم کہلاتی ہے، اور جب شٹرز ڈاؤن ہوتے ہیں کھلاڑیوں کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اب وہ ٹیم میں ان کی جگہ نہیں رہے گی یا ٹیم سے باہر ہو جائیں گے، تو پھر وہ اس وقت غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور آج ایسا ہی کچھ دیکھنے میں آیا کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں، جب پاکستان کے کپتان شان مسعود نے، جن پر بہت تنقید ہو رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ وہ پاکستانی ٹیم سے باہر ہو جائیں گے، آج انہوں نے شاندار سینچری سکور کی، اپنی چھٹی ٹیسٹ سینچری، جنوبی افریقہ کے خلاف ان کی پہلی ٹیسٹ سینچری، 2 سینچریاں وہ بنا چکے ہیں انگلینڈ کے خلاف، 2 سری لنکا کے خلاف، 1 سینچری انہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف بنائی۔ اور جس طریقے سے آج انہوں نے بیٹنگ کی پورے اعتماد انداز سے، 205 رنز کی جو اوپننگ پارٹنرشپ تھی وہ کسی حد تک پاکستان کی ساکھ کو بہتر بنانے میں کامیاب ہوئی بابر اعظم اور شان مسعود کے درمیان۔ بابر اعظم ایک مرتبہ پھر سیٹ ہونے کے بعد ایک لوز اسٹروک کھیل کر آؤٹ ہوئے، انہوں نے 81 رنز بنائے، اور پہلی اننگز میں بھی یہی ہوا جب بابر اعظم نصف سینچری سکور کرنے کے بعد آؤٹ ہوئے تھے۔ پہلی اننگز میں پاکستانی ٹیم صرف 194 رنز بنا سکی، جنوبی افریقہ کی پہلی اننگز کے سکور 615 رنز کے جواب میں، اور کاگیسو ربادہ جو سیاہ فام فاسٹ بالر ہیں جنوبی افریقہ کے، وہ پاکستانی بیٹسمینوں کے لیے خطرے کی علامت بنے رہے۔ انہوں نے 3 وکٹیں حاصل کی، اور جو پاکستان کی وکٹیں گریں، سائم ایوب تو کھیل ہی نہیں سکے تو 9 وکٹیں گریں، 9 میں سے 7 وکٹیں ساؤتھ افریقن فاسٹ بالرز نے حاصل کی، اور لیفٹ آرم اسپنر کیشو مہاراج نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی، اور اس طرح سے پاکستان 194 رنز پر آؤٹ ہوا، اور 421 رنز کی سبقت ساؤتھ افریقہ نے حاصل کی پہلی اننگز میں۔ اور پھر ساؤتھ افریقہ نے فالو آن کرایا، پاکستان کو لگ یہی رہا تھا کہ فالو آن کے بعد بھی پاکستان کی ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ جو ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوگی، لیکن شان مسعود اور بابر اعظم کے ارادے کچھ اور تھے، اور ان دونوں نے جو 205 رنز کی اوپننگ پارٹنرشپ کی، اس پارٹنرشپ کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کسی حد تک اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال ابھی ہنوز دلی دور است، شان مسعود ناٹ آؤٹ تھے۔ 2013 میں شان مسعود نے اپنی سینچری جو اپنا ڈیبیو کیا تھا 2013 میں، اور ان پر بڑی تنقید ہو رہی تھی کیونکہ 3 ٹیسٹ میچز آسٹریلیا میں ان کی کپتانی میں ہارے، پھر 2 بنگلہ دیش کے خلاف ہارے، پھر اس کے بعد 1 ٹیسٹ میچ انگلینڈ کے خلاف ہارے، اور 1 ٹیسٹ میچ یہاں ساؤتھ افریقہ کے خلاف وہ سینچورین میں ان کی کپتانی میں ہارے۔ تو لگ یہی رہا تھا کہ اس ٹیسٹ میچ کے بعد شاید شان مسعود کو جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ ٹاٹا گڈ بائے کر دے، لیکن جس طرح سے انہوں نے سینچری سکور کی، انہوں نے اپنی اور لائف کو بڑھایا ہے، کیونکہ ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ چکی ہے، اور پاکستان کے خلاف وہ 2 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز میں حصہ لے گی، اور یقینی طور پر شان مسعود کپتان برقرار رہیں گے آج کی کارکردگی کے بعد۔ اور ان کے زبردست ناقد رمیز راجہ بھی آج شان مسعود کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے، اور شان مسعود کو جو سینٹرل کانٹریکٹ دیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے، اس میں لکھا ہوا تھا آگے سبجیکٹ ٹو کیپٹنسی، تو اس کا مطلب ہے کہ کپتانی پر ان کی سوالیہ نشان تھا، اور سوالیہ نشان رہے گا، کیونکہ ان کی کپتانی میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں رہی۔ حالانکہ انگلش کاؤنٹی کرکٹ چیمپئن شپ میں وہ یارکشائر کی ٹیم کی کپتانی کرتے ہیں، جو کسی بھی پاکستانی کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور آج شان مسعود نے جو سینچری سکور کی، زبردست سینچری، ان کی اہلیہ جو تھی وہ وہاں موجود تھیں کیپ ٹاؤن میں، اور انہوں نے بڑی دعائیں، لگ رہا تھا جو اسکرین پر دکھا رہے تھے، بڑی دعائیں کی، اور جب شان مسعود نے سینچری مکمل کی تو انہوں نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں۔ پاکستان کی جو پہلی اننگز تھی اس میں پاکستانی بیٹسمین بری طرح سے ناکام رہے، پلاننگ کی کمی نظر آ رہی تھی پاکستانی ٹیم میں، اور جس انداز سے ٹیسٹ میچز میں پاکستان پرفارم کر رہا ہے، بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ آج آسٹریلیا نے بھارت کو ہرا کر 6 وکٹوں سے اس نے
आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया, जहां साउथ अफ्रीका से उसका मुकाबला होगा। लेकिन पाकिस्तान की कारकर्दगी बजाय बेहतर होने के दिन ब दिन जवाल की तरफ गामजन थी। ये 205 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप क्या पाकिस्तानी टीम को एक नई जिंदगी देने में कामयाब होगी या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन बड़ी हद तक यकतरफा जो मुकाबला हो गया था उसको इस पार्टनरशिप ने जो है वो किसी हद तक नलीफाई किया और ये बताया कि पाकिस्तान भी फाइट कर सकता है। बाबर आजम के आउट होने के बाद खुर्रम शहजाद एज ए नाइट वॉचमैन आए और उन्होंने साथ दिया शान मसूद का, और पाकिस्तान के स्कोर 208 रन था 1 विकेट के नुकसान पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब भी पाकिस्तानी टीम, जिसके खिलाफ साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग में 421 रन की सबकत हासिल की थी, अब भी पाकिस्तानी टीम 213 रन पीछे साउथ अफ्रीका से थी। और पाकिस्तान के जो कप्तान है शान मसूद, वो क्रीज पर मौजूद हैं। फिर उसके अलावा सऊद शकील को बैटिंग के लिए आना है, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा। तो अब पाकिस्तान किस तरह की कारकर्दगी पेश करता है जब कल खेल शुरू होगा, और इस खेल में जब तीसरे दिन के खेल में क्या पहला सेशन इंपॉर्टेंट होगा। केप टाउन की विकेट जो है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जब पाकिस्तान सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रहा तो बड़ी मुश्किल नज़र आ रही थी, लेकिन फिर जब पाकिस्तान पहली इनिंग्स में बैटिंग कर रहा था तो मुश्किल नज़र आ रही थी, लेकिन सेकंड इनिंग में खासी आसान विकेट दिख रही थी और स्ट्रोक्स लेने में भी मदद कर रही थी, और पाकिस्तानी बैट्समैन भी बॉलर्स पर चढ़कर खेल रहे थे। अब देखते हैं कि इस टेस्ट मैच को पाकिस्तान बचाने में कामयाब होता है या नहीं होता, क्योंकि अभी